نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیت مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں جو تمہیں ڈراتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے وحی کے ذریعے کرتا ہوں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء، اللہ رب العزت بہرے کو پکار نہیں سناتے یا بہرا پکار نہیں سنتا اذا ما ينذرون، جب اس کو نصیحت کی جائے۔ اور وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، ایک جھپٹ جب عذاب کی ان کو پڑتی ہے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، وہ اللہ فرماتے ہیں وہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تم سارے کھیل کر رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ایسے انصاف کے ترازو کھڑے کر دیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ وہ ایک ذرے برابر کی بھی ظلم یا کمی اور زیادتی نہیں کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، نیکی کا ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، وہ لائی جائے گی۔ اور وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ یہ دنیا کے اندر آج بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ دین کی دعوت، اللہ رب العزت کے پیغامات اور جھوٹ کی جو برائی ہے، حسد کی جو برائی ہے، بددیانتی کی جو برائی ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور فحاشی اور عریانی کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے، لیکن لوگ نصیحت کی طرف نہیں آتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جس بات کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں یہ بات تو عجیب سی ہے، ہم جب دیکھیں گے جب کچھ ہوگا، ابھی تو ہمیں کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی باتیں کہا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا اے نبی ان کو کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں تمہیں نہیں کرتا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے کہ میں تمہیں بار بار آ کر کوئی بات کہتا ہوں، بلکہ آپ ان کو یہ کہیں کہ اللہ مجھے کہتے ہیں وحی کے ذریعے تو میں تمہارے پاس آ کر یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ، بہرا جو ہوتا ہے وہ نہیں سنتا۔ اگر تم نہیں سنتے تو تم اپنے آپ کا بہت کچھ بگاڑ رہے ہو، تم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر رہے ہو جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر تم سننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر اس بات پر لبیک کہو۔ اذا ما ينذرون، جب بھی ان کو ڈرایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، وہ نہیں مانتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب ان کو میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر چلاتے ہیں، چیختے ہیں۔ یہی آج سارا کا سارا میں اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ حق کس جانب کھڑا ہے، حق ہے کیا، صحیح بات کیا ہے، غلط کیا ہے، ہر ایک اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ غلط کو اپنا رہے ہیں، کس وجہ سے کہ غلط کام کے اندر آسانی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جو نیک کام، سیدھا کام ہوتا ہے اس کو ذرا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غلط کام ان کو دلدل کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر بارش ہو جائے، کوئی پھسلن والی جگہ ہو اور وہاں پھر پھسلنے والی مٹی بھی ڈال دی جائے تو اس کے اوپر کوئی رکھ کر کہے کہ جی مجھے چلنا نہیں پڑ رہا اور میں آسانی سے جا رہا ہوں، تو کیا اس کو عقل مند کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے بیوقوف ترین انسان ہے کہ جس کو اللہ نے قدم دیے چلنے کے لیے اور یہ اپنے آپ کو اس مٹی کے سپرد کر رہا ہے جو اس کو گھڑے میں لے جا رہی ہے۔
یہ دنیا بھی ایسے ہی چکنا گھڑا ہے کہ جس کے اوپر قدم رکھنے کے بعد اگر ہم اپنے قدموں کو سنبھالیں گے نہیں، اپنے قدموں کو اپنے طرز عمل سے نہیں چلائیں گے، تو یہ دنیا مجھے اور آپ کو ایک گھڑے کے اندر ڈال دے گی جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم میں انسانوں کو اپنی محبت کا اظہار بتایا ہے، یاد دلایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میری طرف تم آ جاؤ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بار بار کہتے ہیں، جیسے والدین بچے کو بار بار سمجھاتے ہیں، بیٹا یہ غلط جگہ ہے۔ والدین کا صرف مفاد یہ ہوتا ہے کہ بچہ بچ جائے، غلط جگہ سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو جو چیز طرز عمل جو بنایا ہوا ہے، جو قیامت کا منظر ہے، سب بیان کیا ہے۔ دنیا میں نیک راہ پر چل کر آؤ گے، اچھا انتظام ہے، اگر برے عمل کر کے آؤ گے تو برا انتظام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ترازو قائم کیے ہیں وہ خود ہی کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو ان کے اندر صرف اور صرف صفت ڈال دی ہے کہ یہ اچھا ہے، اس کو اچھائی کی طرف ڈال دیں، یہ برا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ اور جہنم کو بھی اللہ رب العزت نے کسی کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، بلکہ اس کے اوپر جو اللہ رب العزت نے پردہ لگایا ہے کہ حجبت النار بالشہوات، کہ اس کے اندر اس کو نظر آتا ہے کہ یہ شہوات ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر گھڑا ہوتا ہے، جیسے دنیا کی مثال ہے کہ یہ چکنا گھڑا ہے اور لے کر نکل جاتی۔ جہنم بھی ایسے ہی ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی بچنا ہے۔ یہاں دنیا میں میرے اور آپ کے پاس طاقت ہے بچنے کے لیے، اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ اسی لیے بنایا۔ خلیفہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اس اصل کی طاقتیں ہو جو اصل کے پاس ہوتی ہیں، وہی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن اصل ہوتا ہے، بہرحال اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے کل اختیارات دیے ہوئے کہ میں اچھا بھی کر سکتا ہوں، برا بھی کر سکتا ہوں، اپنی زبان کو اچھا بھی استعمال کر سکتا ہوں، برا بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ صفت بھی اس کے ساتھ لگا دی، راستے دونوں میں نے دکھا دیے، تم جس سمت پر چاہو چل جاؤ۔ اگر آپ کو یہ اعتراض کرے کہ اللہ کا خلیفہ ہونے کے باوجود جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اور صفات بھی تو بیان کی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ سیدھی راہ پر جا رہا ہے، یہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اگر تم اچھی باتیں کہتے ہو تو اچھے قول کی، اچھے الفاظ کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ ایک پختہ درخت ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہو اور اس کا تنا آسمانوں پر لگ رہا ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہی مثالیں دی۔ اور برے درخت کی بھی مثال دی، بری باتوں کی بھی مثال دی کہ جن کی جڑیں نہیں ہوتی، وہ صرف زمین کی سطح کے اوپر نظر آ رہی ہوتی، اکھاڑ کر لوگ پھینک دیتے۔ برے اعمال کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے، برے القاب، برے الفاظ، ان کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف ظاہری سطح پر خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی اس کو کوئی پکڑتا ہے وہ اس کو سہارا دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو راستہ دکھایا ہے وہ یہی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو یہی روشنی دی تھی کہ جس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ تو بہت مبارک ذکر ہے جس کو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرما دیا۔ وَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور تم اس کا انکار کرتے پھر رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ کے ذکر کی سمجھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ بتوں کے پجاریوں کے درمیان اور بت بنانے والوں کے درمیان رہنے کے باوجود بھی انہیں اللہ نے سمجھ دی، اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ حقیقی معبود نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو اپنے چہرے پر بیٹھنے کے بعد ایک مکھی نہ اڑا سکے، وہ لوگوں کے معاملات کیسے انجام دے گا؟ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں کہ ستارہ نمودار ہوتا ہے، اس کی طرف نظر کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، یہ چمکدار ہے۔ پھر جب چاند نکلتا ہے، چاند کے آگے ستارے کی روشنی مان پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، اس کی روشنی اس سے زیادہ ہے۔ جب چاند کی روشنی کے مقابلے میں سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، چاند مان پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو ہادہ ربی ہادہ اکبر، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے
یہ میرا رب ہے۔ اللہ نے جب یہ صفت ان کے اندر پیدا کر دی کہ اچھے اور برے کی تمیز آ گئی کہ جو زیادہ روشن ہے وہ زیادہ قابل ہے، انہوں نے یہ صفت کی۔ پھر جب یہ سورج بھی غروب ہوا تو کہا یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سمجھ سب کے پاس موجود ہے کہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا دار کچھ نہیں کر رہے، دنیا والے صرف کام بگاڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نہیں آ رہے۔ کہتے سب ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بول کر دوسرے کی روزی روٹی خراب کرتے ہیں، دوسرے کے معاملات خراب کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے دین اور قرآن اور اللہ کے قواعد اور ضوابط کی سمجھ نہیں مانگ رہے کہ اللہ اس سمجھ کو بھی ڈال دیں، ورنہ دیکھتے تو ستارہ چاند سورج سارے ہی تھے اس وقت۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے سمجھ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آج ہم سارے معاشرہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کامیاب کون ہو رہا ہے، برباد کون ہو رہا ہے، لیکن سمجھ کی نظر سے نہیں دیکھتے، خود بھی وہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے جنازے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم فکر نہیں کرتے کہ یہ کیسے چلا گیا اور ہم کیسے جا رہے ہیں۔ سمجھ کی نظر یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ اس کی سمجھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ آج یہ ساری کی ساری نصیحت، یہ قرآن موجود، احادیث موجود، سمجھنا آسان، ٹیکنالوجی موجود، جو چیز سمجھنا چاہیں وہ سمجھنا آسان، لیکن اس کے باوجود بھی میں اور آپ اپنے ان انگوٹھوں کو، ان انگلیوں کو دوسرے طرف ہلاتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سمجھ کے لیے ان کو ہلانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جس طرح بہرے کو سنائی نہیں دیتا، اس طرح تم اپنے آپ کو جان بوجھ کے بہرا بنا رہے ہو، جان بوجھ کے اندھا بنا رہے ہو، جان بوجھ کے پاگل اپنے آپ کو تصور کروا رہے ہو کہ عقل کی چیزیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو سمجھیں، ورنہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر سمجھا رہے ہیں، اس دنیا کے اندر مہلت ہے، اس دنیا کے اندر وقت ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے اور آپ نے اپنی فصل، اپنی کھیتی، اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے اور آپ کی زمین ایمان ہے، میرے اور آپ کی فصل ایمان کے اوپر چلنا ہے، پھر اس کو کل قیامت کے دن اچھا کاٹنا، یہ میرے اور آپ کے نصیب میں تب آئے گا جب دنیا کے اندر اس پر اچھی محنت کریں، وگرنہ پھر آگے بہت خسارہ ہے۔ اللہ کے قائم کردہ ترازو ہیں، وہ بندے کو خود ہی منتقل کر دیں گے کہ جہنم کی طرف اس کو جانا ہے یا جہنم کی طرف۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ کس سمت میں مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کو یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو مل کر ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔